أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. بچہ چاہے مسلمان کا ہو چاہے کافر کا ہو، اگر اس پہ محنت ہو تو وہ بہت اچھا بن سکتا ہے، اور اگر محنت نہ ہو تو بڑے سے بڑے ولی کا بچہ بھی بگڑ جاتا ہے، اور محنت ہو تو پھر بڑے سے بڑے کافر کا بچہ بھی بہت اچھا بن سکتا ہے. دنیا میں اس وقت اچھے لوگ کم پیدا ہو رہے ہیں، برے لوگ زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. فساد زیادہ ہے، سدھار کم ہے، اور یہ فساد سانپ اور بچھو کی وجہ سے نہیں، شیروں اور بھیڑیوں کی وجہ سے نہیں، انسانوں کی وجہ سے ہے. اور انسانوں کی وجہ سے فساد اس لیے ہے کہ انسانوں پہ سدھار کی محنت ہی نہیں ہے. اور کسی انسان پر محنت کرنے کا سب سے اچھا زمانہ بچپن ہے. بڑا ہو جانے کے بعد سدھرنا مشکل ہو جاتا ہے، عادتیں پکی ہو جاتی ہیں. جیسا کہ بچپن میں قرآن کو حفظ کرنا آسان، بڑا ہو جانے کے بعد مشکل. بچپن میں ناظرہ قرآن پڑھنا آسان، بڑی عمر میں پڑھنا مشکل. ہمارے ساتھ جماعت میں ایک ساتھی تھے، 7 مہینے کی ہماری جماعت تھی. تو وہ ہمارے مولانا جمشید صاحب کے بہت قریب تھے. مولانا نے ان کو بیٹا بنایا تھا. وہ واحد آدمی تھے جن کو مولانا نے بیٹا بنایا تھا. مولانا نے ان کے علاوہ کسی کو بیٹا نہیں بنایا، ان کو بیٹا بنایا تھا. جماعت میں ہم ساتھ تھے. مولانا کو ان سے بہت محبت تھی. تو ان کو ناظرہ پڑھنا نہیں آتا تھا. میں نے کہا بھائی صاحب میری ذمہ داری ہے، آپ دلچسپی دکھائیں، انشاءاللہ 7 مہینے میں نا آپ کا ناظرہ نکل جائے گا. بہت اچھا. چنانچہ ہم نے قاعدہ لے لیا الف ب ت والا. 7 مہینے میں نے ان پہ دماغ کھپایا لیکن قاعدہ پورا نہیں ہو سکا، قاعدہ بھی نہیں ہو سکا. تو جیسے چھوٹی عمر میں قرآن پڑھنا آسان، بڑی عمر میں زبان پہ الفاظ نہیں چڑھ پاتے، اسی طرح سدھرنا اور بننا بھی بچپن میں آسان ہے، بڑا ہونے کے بعد مشکل ہوتا ہے، عادتیں پکی ہو جاتی ہیں. اس لیے جو لوگ اپنے بچوں پہ محنت نہیں کرتے وہ بہت بڑے ظالم ہیں. وہ ان بچوں کی زندگیاں داؤ پہ لگا دیتے ہیں اور ان کو بگاڑ میں دھکیل دیتے ہیں، اور وہ بڑے ہو کے جتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں ان کی سزائیں ان کو تو ملیں گی تب جب وہ قبر میں جائیں گے، ان کے ماں باپ کو اس سے پہلے ملیں گے کیونکہ وہ پہلے قبر میں جاتے ہیں. اس لیے آج کل کی چھوٹی نسل، آج کل کی جو نئی نسل ہے، چھوٹے بچے، یہ دنیا کی مظلوم ترین قوم ہے. ماں باپ نے ٹائی پہنا دی، اس کو کیا پتا کہ یہ کیا ہے. ماں باپ نے پینٹ پہنا دی، ماں باپ نے سر ننگا کر دیا، ماں باپ نے ایسے اسکول میں ڈال دیا جہاں ڈانس کرانا بھی ایک سبجیکٹ ہے. ماں باپ نے موبائل دے دیا اور وہ بچپن ہی سے فلمیں دیکھنے شروع ہو گئے. تو اس وقت جو بڑے بڑے ظلم و ستم ہو رہے ہیں ان میں ایک بہت بڑا ظلم وہ یہ ہے کہ نئی نسل کو صحیح رخ نہیں دیا جا رہا. ان بچوں کو، جن بچوں نے بچپن میں ٹائیاں پہنی ہوئی ہیں، پینٹیں پہنی ہوئی ہیں، اور وہ بیچارے نکر پہن کے گھوم رہے ہیں، اسکول جاتے ہیں پینٹ پہن کے، واپس آ کے نکر پہنتے ہیں، گھٹنے بھی ننگے، رانیں بھی ننگی، اور کھیل رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا غلط کر رہے ہیں.
माँ बाप बताते नहीं हैं, इसलिए कि वो खुद ही नालायक बेहयाई में मुब्तला हैं। अल्लाह, हमारे मौलाना जमशेद साहब एक शेर पढ़ते थे, तनम हमा शुद्ध दागदार पंबा कुजा कुजा में हम, सारा ही जिस्म दागदार है, कहां कहां रुई रखूं। इधर भी दाना है, चलो इधर रुई रखी, इधर भी, सारा जिस्म ही दाने दाने हुआ पड़ा है, सारे जिस्म से ही पीप रिस रही है, तो रुई कहां कहां रखा है, आदमी किस किस जगह को पट्टी करे। औरतों का हाल देखो तो वो आपे से बाहर है, मर्दों का देखो तो वो आपे से बाहर है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वालों का हाल देखो तो वो तबाही की तरफ जा रहे हैं, छोटे बच्चों को देखो तो वो पता नहीं क्या रुख दे दिया उनको माँ बाप ने, और दीन पढ़ने वालों का हाल भी देखो तो सर पे हाथ आ जाता है कि आदमी कहां जाए। तमम हमा शुद्धा गुदा पंबा कुजा कुजा में हम। हमारे मौलाना जाहिर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह एक दफा बैठे हुए थे, ये आजिज हाजिर हुआ, तो वो अक्सर अकेले बैठते थे, उनके पास कोई नहीं होता था, अकेले बैठे होते थे। तो सारा दिन तो हमें और मौका मिलता नहीं था, असर की नमाज से पहले 25 मिनट छुट्टी होती थी हमारी, तो उसमें बड़ा मौका होता था अच्छा, तो मैं जाके उनके पास बैठ जाता था। कभी असर के बाद बिल्कुल छुट्टी होती, क्योंकि असर के बाद हमारी एक दिन खिदमत होती थी, एक दिन खेल होता था। खिदमत से मुराद मरकज की गलियों की सफाई, बैतुल खलाओं की सफाई, गुस्ल खानों की सफाई, ये खिदमत। और एक दिन खेल, कभी कभी छुट्टी हो जाती थी। तो वो जो असर के बाद होता था मौका छुट्टी का, तो उसको गनीमत समझ के मैं जाके उनके पास बैठ जाता। तो वो बोलते नहीं थे, बस वो खामोश बैठे होते थे, एक तकिए पे चढ़ के बैठते थे, लंबी 500 वाली तस्बीह उनके हाथ में होती थी, फरारे होते थे। मैं घर गया हजरत के इंतकाल के बाद, तो हजरत की अहलिया ने, हमारी अम्मा जी ने वो तस्बीह मुझे हदियतन दी, वो रखी है मेरे पास तबर्रुक के तौर पे। वो मौलाना जाहिर शाह साहब तस्बीह हाथ में होती थी, फिर रही होती थी, आंखें उनकी अक्सर यानी गीली रहती थी, ऐसे जैसे चमक रही हैं, हल्की हल्की, जैसे हल्के हल्के उसमें आंसू होते थे, और बस वो बैठे होते थे, चुप रहते थे, तवील समत, लंबा खामोश रहते थे, और चेहरा ऐसे जैसे अंगारा होता है, अंगारा, जलता हुआ अंगारा। तो बैठे हुए थे, मैं पिंडली दबा रहा था, तो बैठे बैठे जो फरमाने लगे, कैसे दौर में पैदा हो गए हम। ये जुमला इतना पुरअसर था, इतना इसमें गम था, इतना इसमें दर्द था, कि आज 30 साल के बाद भी महसूस होता है, कैसे जमाने में हम पैदा हो गए, ये कह के चुप हो गए। तो हर तरफ बिगाड़ ही बिगाड़ है, खिजा ही खिजा है। हमारे हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह ने फ़ज़ाइल हज में मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के मज़मून में लिखा है कि यहाँ जाओ तो ये सोचो कि कभी यहाँ सरकार खड़े होते थे, सरकार का मुसल्ला लगता था, इमामत करते थे, और जब सफ़ें देखो तो सोचो यहाँ सहाबा कभी नमाजें पढ़ा करते थे। जब हुजरे शरीफा की दीवार पे नजर पड़े तो सोचा करो कभी यहाँ अम्मा आयशा हुआ करती थी, इस हुजरे के अंदर हज़रत अम्मा हफ्सा हुआ करती थी, हज़रत जुवेरिया, हज़रत सौदा, हज़रत ज़ैनब हुआ करती थी। तो ये मंजर कशी करने के बाद उन्होंने एक शेर लिखा है, चमन के तख्त पर जिस दम शहे गुल का तजम्मुल था, हजारों बुलबुलों की फौज थी, एक शोर था गुल था।
جب یہاں بہار تھی نا تو عجب منظر تھا، یہاں بلبلیں تھیں، پھول تھے، خوشبوئیں تھیں، مہک تھی۔ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا، گل تھا۔ جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں، بتاتا باغبار رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ جب بہار تھی تو یہاں بلبلیں چہچہاتی تھیں، پھول کھلے ہوتے تھے، ہر طرف مہک ہی مہک، خوشبوئیں ہوتی تھیں۔ لیکن جب خزاں آئی تو سوائے کانٹوں کے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب وہ جو مالی ہے نا، باغبان ہے، جو اس باغ کا جو رکھوالا ہے، وہ آنے والوں کو رو رو کے بتاتا ہے، ارے بھائی میں کیا بتاؤں، کبھی یہاں پھول تھا، کبھی یہاں پھل تھے، کبھی یہاں مہک تھی، کبھی یہاں بلبلیں تھیں، مگر آج کچھ نہیں ہے، سناٹا ہے، جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں اور کچھ نہیں۔ ایک وقت تھا ہماری ماؤں کی گودیں ہری تھی تو کتب اور ابدال تیار ہوتے تھے، اولیاء تیار ہوتے تھے۔ ہماری ماؤں کی گودیں ہری تھیں تو ان گودوں سے رابعہ بصریہ اور رابعہ ادویہ جیسی عورتیں تیار ہوتی تھیں۔ اور آج جب گودیں ویران ہوئیں اور ماحول بگڑا تو اسی ماحول سے آج رقاصائیں اور گلوکارائیں اور اپنے جسم کو بیچنے والی بیٹیاں تیار ہو رہی ہیں۔ تو اولاد پہ محنت فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے، خدا کرے اس طرف توجہ ہو۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، بچے کیا سے کیا ہو جاتے ہیں، اتنے اچھے ہو جاتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ بڑا ہونے کے بعد انسان جو سالوں میں صفات پیدا کرتا ہے نا، وہ صفات بچپن میں دنوں میں پیدا ہو جاتی ہیں، سالوں میں اور دنوں میں اتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ بڑا ہونے کے بعد جس محنت سے سالہ سال محنت کرنے کے بعد صفات حاصل ہوتی ہیں، بچپن میں وہی صفات دنوں میں حاصل ہو جاتی ہیں اگر تھوڑی سی محنت اور توجہ ہو تو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں اپنے بچوں کو کن صفات کے ساتھ متصف کرنا ہے، ان میں کیا کیا صفات پیدا کرنی ہے، وہ بتائی ہیں اجمالی طریقے سے۔ تو ایک تسلسل ہے جو چل رہا ہے، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کو حقیر نہ جانو، تکبر نہ کرو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کے نہ چلو، تواضع سے چلو۔ اللہ تعالیٰ کو اکڑنے والے اور اترانے والے بہت برے لگتے ہیں، بہت برے لگتے ہیں اللہ کو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کے نہ چلو، کیسے چلو؟ تواضع سے چلو۔ اور ہمارے نبی نے ہمیں صرف نماز نہیں دی، چال بھی دی ہے، ڈھال بھی دی ہے، انداز بھی دیا ہے، گفتار بھی دی ہے، کردار بھی دیا ہے، سب کچھ دیا ہے۔ ہمارے نبی کے پاس، ہمارے نبی کا ہمارے پاس چال کا نمونہ بھی موجود ہے، لہذا ہم نے ویسے چلنا ہے۔ اور ہمارے نبی کی چال میں ایک تو یہ تھا کہ آپ جب چلتے تھے تو آپ اگلا قدم رکھتے وقت آگے کو ذرا جھک جاتے تھے، اور اپنا پاؤں جب اٹھاتے تھے تو قوت سے اٹھاتے تھے، گھسیٹ کے نہیں چلتے تھے۔ اس میں تواضع بھی ہے، اس میں وقار بھی ہے۔ تواضع اللہ کو پسند ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی ہیں، رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس میں پہلی صفت جو بتائی ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور ہمارے
نبی کے بارے میں بھی بالکل یہی الفاظ آتے ہیں، یخطو تکفعا ویمشی ہونا، یخطو تکفعا ویمشی ہونا، آپ آرام سے، سکون سے، ہل ہل کے، جھوم جھوم کے، اکڑ اکڑ کے نہیں چلتے تھے، سکون سے چلتے تھے، لیکن قدم چونکہ بڑا بڑا اٹھاتے تھے اس لیے لگتا تھا جیسے آپ تیز جا رہے ہیں، حالانکہ آپ تیز نہیں جا رہے ہوتے تھے، آپ سکون سے چلتے تھے۔ اگلی بات فرمائی، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کو ناپسند اچھے نہیں لگتے، بہت برے لگتے ہیں اکڑنے والے اور اترانے والے۔ تو ایک سبق یہاں سے یہ بھی دیا گیا کہ کسی چیز کو اپنانے اور ٹھکرانے، کسی چیز کو اپنانے ٹھکرانے، کسی کام کو اپنانے ٹھکرانے، کسی بات کو اپنانے ٹھکرانے میں یہ نہیں دیکھنا کہ لگے گا کیسا، یہ کبھی نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کو پسند ہے یا ناپسند ہے۔ ہمیں اللہ کی نظروں میں اچھا بننا ہے، یہ بچوں کا ذہن بنانا ہے کہ بھئی اللہ کی نظروں میں اچھا بننا ہے اور کسی کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش نہیں کرنی۔ لا یحب، اللہ کو پسند نہیں ہے لہذا نہیں کرنا۔ یہ گویا ایک رول مل گیا، قانون مل گیا مستقل زندگی بھر کے لیے کہ چلنا ہے اللہ کی پسند پر اور ٹھکرانا ہے اللہ کی ناپسند پر۔ دنیا کو چاہے وہ چیز کتنی اچھی لگتی ہو، اللہ کو ناپسند ہے نہیں چاہیے۔ دنیا کو چاہے کتنی ناپسند ہو، اللہ کو اچھی لگتی ہے، اس کو سینے سے لگانا ہے، یہ ذہن بنانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ گشت کرتے تھے رات کو، تو رات کو ایک گھر سے گزر رہے تھے تو ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، بیٹی دودھ کی مانگ زیادہ ہے، ہمارے پاس مقدار تھوڑی ہے، تھوڑا پانی ملا لو۔ مانگ زیادہ ہے، مقدار تھوڑی ہے، پانی ملا لو تاکہ پورا ہو جائے۔ بیٹی نے کہا، امی امیر المومنین نے تو منع نہیں کیا۔ کہا وہ کون سا بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، وہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو کہا امی وہ نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ کو ناپسند ہے، نہیں کرنا یہ۔ حضرت عمر نے وہاں نشان لگا دیا، پھر اپنے بچے کا رشتہ وہاں سے کروایا، اور انہی کی نسل میں سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ تو کیا ذہن بنانا ہے اپنے بچوں کا کہ کسی چیز کو اپنانے اور ٹھکرانے میں کسوٹی کیا ہے؟ اللہ کی پسند اور ناپسند۔ دوسرے الفاظ میں کہیں سنت اور غیر سنت، چونکہ اللہ کو سنت پسند ہے، غیر سنت اللہ کو ناپسند ہے، تو اپنے بچوں کا یہ ذہن بنانا ہے کہ سنت ہے یا نہیں ہے، نہیں ہے نہیں چاہیے، چاہے کتنی اچھی ہو نہیں چاہیے۔ اگلی بات فرمائی، وَاقْصِدْ فِي مَشِّكَ، بیٹا چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ چال میں حضرت لقمان کی جو نصیحت ہے نا، یہ ساری اجمال ہیں، اشارے ہیں، اس میں پھر تفصیلات ہیں۔ جیسے پہلے لا تشرک باللہ، صرف شرک سے روکا ہے، اس سے مراد عقائد ہیں، اور اس میں سارے عقائد آ گئے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میرا منیب ہے اس کے پیچھے چلو۔ اس میں انبیاء آ گئے، اللہ کے نبی بھی آ گئے، اس میں صحابہ بھی آ گئے، اس میں اہل بیت بھی آ گئے، ائمہ مجتہدین بھی آ گئے، محدثین بھی آ گئے، علماء بھی آ گئے، سارے اللہ والے آ گئے۔ ان سب سے محبت بچوں کو سکھانی ہے، اپنے بچوں کو ان سب کی محبت سکھانی ہے، ان سب سے بچے محبت کریں۔ ہمارے ہاں سندھ میں اللہ والوں کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی تھی۔ ہم جب چھوٹے تھے تو داڑھی والے کو، ٹوپی والے کو ہر آدمی عزت دیتا تھا۔ بچے کہتے تھے سائیں، سائیں، بڑے اللہ کو بھی سائیں کہتے ہیں، حضور کو بھی سائیں کہتے ہیں،
बुजुर्गों को भी साईं कहते थे, यानी साईं बहुत बड़ा लफ्ज है जो अल्लाह पे भी फिट आ जाता है, अल्लाह के नबी में भी फिट आ जाता है, अल्लाह वालों में भी फिट, इतना बड़ा लफ्ज है ये। तो सिंध में बच्चे इस रूप वाले की इज्जत करते थे। अब अल्लाह की शान है, ऐसा दौर आ गया है कि वो चीज़ ही खत्म हो गई। इंटरनेट पे बैठे हुए बेदीन स्कॉलरों ने इतनी मौलवियों की नफरत बिठाई है, इतनी मौलवियों की नफरत बिठाई है, इतनी मौलवियों की नफरत बिठाई है, इतना उनसे बदजन किया है कि अब लोग कहते हैं कि बस कोई ऐसी सूरत बने कि एक दफा सारे मौलवियों का सफाया हो, जमीन जरा इनसे पाक हो, ताकि सुख का सांस ले। ये जहन बन गया है, ऐसा जहन बना दिया है। अभी चंद दिन 2 दिन पहले की बात है, किसी ने मुझे वीडियो क्लिप भेजा, एक नौजवान लड़का यूं सर पे हाथ रखे बैठा हुआ, कह रहा ओहो सारी जिंदगी वितर गलत पढ़ा, सारी दुनिया गुमराह थी, सारी दुनिया अंधी हो गई थी, और अब इसका आके आज इसको आके होश आया, इसको आज अकल आई है। अब तक जितने दुनिया में लोग गुजरे सहाबा के बाद से लेके अब तक वो सब के सब जाहिल, गुमराह और अंधे थे। अब इस लड़के को अब इसको समझ आई है कि जी वितर तो यूं पढ़ना चाहिए। अब चूंकि जहन पहले ही उखड़े हुए हैं, लिहाजा ऐसे जब क्लिप्स आते हैं तो आदमी फौरन कहता है हाँ यार इन मौलवियों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है उम्मत का। तो हमने अपने बच्चों के दिलों में बचपन से अल्लाह वालों की मोहब्बत डालनी है। अब बात छिड़ी तो मैं अर्ज कर दूं, उस लड़के ने उस क्लिप में कहा है ओहो सारी जिंदगी वितर गलत पढ़ते रहे। मुस्तदरक हाकिम में तो हदीस यूं लिखी हुई है, हदीस ये लिखी हुई है कि वितर को मगरिब की तरह से न पढ़ो। अब आगे जो हदीस है वो इसने नहीं पढ़ी, बस यहां तक एक टुकड़ा सुना के फिर इसका खुद मतलब ईजाद किया है क्या कि वितर को मगरिब की तरह से न पढ़ो। इसका मतलब है दो रकात के बाद अत्तहियात में न बैठा करो। ओहो मैं तो सारी जिंदगी अत्तहियात में बैठा रहा हूं। जैसे कोई जिना करता रहा है, अत्तहियात में बैठा रहा है, तो बड़ा कोई जिना करता रहा है बेचारा, इतना अफसोस हो रहा है इसको। सारी जिंदगी दाढ़ी मुंडाता रहा, इसका अफसोस नहीं हुआ कि इंटरनेट पे वीडियो बनवा के अपलोड करे कि ओहो सारी जिंदगी दाढ़ी मुंडवाता रहा। इस पे अफसोस हो रहा है कि अत्तहियात में बैठा है और हदीस अधूरी। और आगे कह रहा है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वितर को मगरिब की तरह से न पढ़ो। इसका मतलब ये है, अभी इसकी अपनी ईजाद, इसका मतलब ये है कि अत्तहियात में नहीं बैठना चाहिए, तीनों इकट्ठे पढ़ पढ़ के फिर सलाम फेरना चाहिए। जबकि आगे लिखा हुआ है, इसी हदीस में लिखा हुआ है कि वितर को मगरिब की तरह से न पढ़ो बल्कि 2-4 रकात साथ और भी पढ़ा करो, सिर्फ 3 न पढ़ा करो। मगरिब से पहले तो कोई नमाज नहीं पढ़ते ना, मगरिब से पहले कोई नमाज पढ़ते हैं? अब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वितर को मगरिब की तरह से न पढ़ो कि इशा पढ़ ली और फौरन वितर पढ़ लो। भाई 2 सुन्नत पढ़ो, फिर 2 नफिल पढ़ो, फिर वितर पढ़ो। अब ये मतलब किसी का ईजाद करना नहीं, खुद ही लिखा हुआ है कि वितर को मगरिब की तरह से न पढ़ो बल्कि 2-4 रकात और भी पढ़ लिया करो, 5 पढ़ लो, 7 पढ़ लो। ये अल्फाज हैं खमसन और सबअन। अब ये अगला हिस्सा नहीं बयान किया, शुरू वाला हिस्सा बयान करके फिर उसका मतलब अपनी तरफ से ईजाद करके और ड्रामा कर रहा है, सर पे हाथ रख के ओहो सारी जिंदगी तो वितर गलत पढ़ा और लड़कों को मुतासर कर दिया या इस जहन के लड़के हैं। इसलिए हम अपने बच्चों के दिलों में उलमा, मशाइख, अहलुल्लाह, आइम्मा मुज्तहिदीन, ताबईन, तबा ताबईन, मुहद्दिसीन, इन सब की मोहब्बत बिठाएं। इसलिए कि ये लफ्ज मन आम है, यहां सिर्फ अल्लाह के नबी की मोहब्बत हो तो वत्तबे सबील रसूल कहा जाता, सबील नबी कहा जाता, सबील अंबिया कहा जाता। उन सब के पीछे चलो
جن کا دل منیب ہے، جن کے دل میں میرا تعلق اور میری محبت ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں جب ہم اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو اس میں اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ صراط مستقیم سے مراد صرف نبی کا راستہ نہیں، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم، ان سب کا راستہ بھی سیدھا راستہ ہے جن پہ آپ کا انعام ہے۔ وہ انبیاء بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، کیونکہ ان سب کے راستے پہ چلنے کا حکم ہے، ان سب کا راستہ سیدھا راستہ ہے، لہذا تراویح کی 20 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ یہ کہ جی یہ تو حضرت عمر نے مقرر کی تھی، حضور نے تھوڑی پڑھی تھی 20 رکعتیں، ہم نے پڑھی ہیں 20 رکعتیں۔ کم قسمتی سے ہم دین لے رہے ہیں گوگل سے۔ ہمارے حضرت جی کہتے ہیں امام گوگل نے فرمایا، امام گوگل، پہلے 4 امام تھے، 5واں بھی آ گیا۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ۔ میں اس دن اپنے والد صاحب سے ملنے گیا تو والد صاحب کہنے لگے یہ تراویح کا کیا مسئلہ چل رہا ہے آج کل؟ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کہ نہیں پتہ نہیں، یہاں ایک نے آگے خواہ خواہ دماغ کھایا کہ بھائی اتنی تراویحاں پڑھاتے ہو، تھکا دیتے ہو، تم 8 ٹھیک ہے نا، مکے والے 10 پڑھ رہے ہیں، تم 20 پڑھاتے ہو۔ مکے والے تو ہمیشہ سے لے کے 2020 تک تو 20 ہی پڑھتے رہے۔ اب کرونا ایک ایشو بن گیا، انہوں نے 10 پڑھ لی، اس کے بعد پھر چالو نہیں کی۔ اب وہاں والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے نا 10 تراویح یوں پڑھاتے ہیں اور باقی جو 10 رکعتیں قیام اللیل کی ہم پڑھاتے تھے ویسے ہی ہم ان میں تراویح کی نیت کر لیتے ہیں، لہذا ہماری 20 پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن خوئے بدرا بہانہ بسیار، یہ فارسی کا ایک مقولہ ہے۔ بد نیت آدمی جو ہوتا ہے نا، اس کو صرف ایشو چاہیے ہوتا ہے۔ نیتیں پہلے بد تھیں، اب مکے کا ایشو مل گیا، مکے کی ساری باتوں پہ چل رہے ہیں، صرف یہی بات رہ گئی ہے۔ مکے میں تو اذان کے وقت دکانیں بند ہو جاتی ہیں، آپ بھی کریں نا، صرف 10 تراویح میں مکے کی ماننی ہے کیا؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، سارے اللہ والوں سے محبت کرنی ہے، یہ اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کی جتنی باتیں ہیں یہ اشارے ہیں، اس کی پھر تفصیل ہے آگے۔ ایک فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشِّكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر۔ کیا مطلب؟ بہت زیادہ دوڑ کے نہ چل، یہ جلد بازی کی علامت ہے، اور جلد باز آدمی ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ بچپن سے بچوں کو سکھایا جائے کہ جلد باز نہیں بننا۔ بچپن سے بچے جلد باز ہوتے ہیں، بڑے ہو کے طلاق تک ان کی نوبت چلی جاتی ہے، بڑے ہو کے جلد بازی میں غلط فیصلے کر جاتے ہیں، ساری زندگی روتے ہیں۔ اس لیے بچپن سے اس کو کنٹرول کرنا ہے، بیٹا جلد بازی نہیں، سکون سے، ہر کام سکون سے کرنا ہے، سوچ سمجھ کے کرنا ہے، سکون۔ جو دماغ استعمال کرتا ہے نا تو اس کے کام میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، جو دماغ استعمال نہیں کرتا اس کے کام میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، اس کے کام میں ہوتا ہے، سندھی میں کہتے ہیں اٹھ اٹھا، یعنی بھاگ دوڑ۔ جلد بازی اچھی چیز نہیں ہوتی، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور ہماری زبان میں یہ مقولہ ہے کہ جلدی شیطان کا کام ہے کہ نہیں؟ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے جلد بازی نہیں کرنی، سکون سے ہر کام کو سکون سے کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، اس وفد کا نام تھا اشج عبد القیس، وفد عبد القیس۔ ایک وفد آیا، ان کے ساتھ ایک شخص تھے، ان کا نام تھا جریر بن عبداللہ۔ جب یہ وفد آیا نا ہمارے نبی کے پاس تو حضور کی محبت میں سارے کے سارے پریشان تھے، بے چین تھے، دیدار کو بے قرار تھے، بے تاب تھے۔
تو اپنی سواریاں چھوڑی اور دوڑ لگائی سیدھی حضور کی طرف، اور جا کے حضور کا دیدار کیا، کپڑے بھی نہیں بدلے، منہ بھی نہیں دھویا، ویسے ہی پہنچ گئے۔ حضرت جریر بن عبداللہ جو تھے انہوں نے بڑے مزے سے ایک جگہ سواری باندھی، غسل کیا، نہائے دھوئے، کپڑے شپڑے پہن کے ٹھیک ٹھاک ہو کے تیار ہو کے بڑے مزے سے وقار سے ہی آ رہے تھے، وقار سے، کوئی بھاگ دوڑ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت جریر کو دیکھا، اب بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، تمہارے اندر دو باتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، الحلم والانا، ایک بردباری اور ایک ٹھہر ٹھہر کے کام کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اپنے بچوں میں یہ چیز پیدا کرنی ہے، جلد بازی نہیں۔ آپ نے بیٹے سے کہا بیٹا پانی لاؤ، یہ کیا، یہ بھر کے لے آیا، جن کی طرح سے اس کو سمجھائیں، ہے اظہار محبت لیکن کرنا نہیں ہے ایسے، سکون سے جاؤ، سکون سے آؤ، بھاگ کے جاؤ گے ٹھوکر لگے گی، گر جاؤ گے، کسی سے ٹکراؤ گے اس کا سر پھاڑ دو گے۔ سکون سے، ہر کام سکون سے۔ وقصد فی مشیک، چال میں میانہ روی، ہمارے نبی کا ارشاد ہے چال میں تیزی مومن کی رونق کو ختم کر دیتی ہے، چال میں تیزی مومن کی رونق کو، ایک آدمی یہ سکون سے جا رہا ہے اور ایک آدمی بس بھاگا بھاگا جا رہا ہے، جیسے فلائٹ جا رہی ہے اس کی، ظاہری بات ہے وہ کتنا عجیب سا لگتا ہے۔ اس سے ایک یہ بھی اشارہ ملا کہ سواری آہستہ چلانی چاہیے، ڈرائیور کو چاہیے کہ سواری سکون سے چلائے۔ میرے آس پاس کچھ ڈرائیور بیٹھے ہوئے ہیں ایسے جو گاڑی کو چلاتے نہیں اڑاتے ہیں۔ وقصد فی مشیک، چال میں میانہ روی، کیا مطلب؟ سکون سے جاؤ، یہ کیا ادھر سے گھس رہے ہیں ادھر سے گھس رہے ہیں، جیسے اینکنگ والے موٹر سائیکلوں پہ ادھر سے گھستے ہیں ادھر سے گھستے ہیں، ٹارگیٹ کلنگ کر کے پھر ایسے بھاگتے ہیں وہ۔ سکون سے چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ حضرت اسامہ تھے اونٹنی پہ۔ حضرت اسامہ نے آپ کی اونٹنی کو بھگایا تو آپ کی اونٹنی کو بھاگتا دیکھ کے دوسروں نے بھی اونٹنی کو بھگایا تو آپ نے فوراً زور سے کہا ایھا الناس السکینہ السکینہ، لوگوں سکون سے سکون سے۔ سواری کو بھگانا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یہ آپ نے فرمایا، سواری کو بھگانا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ ہمارے نبی کو سواری کو بھگانا پسند، بولیے حضور کو پسند نہیں تھا تو ہمیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وقصد فی مشیک، چال میں، چلنے میں، رفتار میں میانہ روی اختیار کرو، اڑنے کی کوشش نہ کرو، جلد بازی نہ کرو۔ جلد باز آدمی ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ یہ جو سفید ریف یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھو، جلد باز آدمی ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے، اس لیے کہ کرتا پہلے سوچتا بعد میں، کہتا پہلے سوچتا بعد میں، کرتا پہلے سوچتا بعد میں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد بازی کو بھی روحانی امراض میں شامل کیا ہے، جیسے بد نظری، حسن پرستی اور تکبر اور بخل اور حسد اور بغض اور بدگمانی، کینہ، یہ روحانی امراض ہے نا۔ وہ کہتے ہیں جلد بازی بھی روحانی مرض ہے۔ یہ جلد بازی ہوتی ہے اللہ کی طرف دھیان نہ ہونے کی وجہ سے اور تقدیر پر بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہم لوگ سبق پڑھتے تھے حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب کے پاس، باقی بزرگوں کے پاس ہماری جگہیں مقرر ہوتی تھی، اس نے یہاں بیٹھنا ہے، اس نے یہاں بیٹھنا ہے، اس نے یہاں بیٹھنا ہے۔ حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب نے
بیٹھنے کی جگہ مقرر نہیں کی، لہذا جب سبق کا وقت ہوتا تھا تو تپائیاں ہاتھ میں، اس پر کتابیں اور دوڑ ہوتے تھے تاکہ آگے بیٹھوں۔ تو ایک دفعہ اسی طرح دوڑ دوڑ کے جا کے بیٹھے تو مولانا نذر صاحب فرمانے لگے، بندے خدا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر ایک کی جگہ مقرر ہے، اس کا یقین رکھو، یہ بھاگ بھاگ کے آنا اچھا نہیں ہوتا، جس کے لیے جو جگہ اللہ کے یہاں مقرر ہے وہ وہیں بیٹھے گا، سکون سے آیا کرو۔ تو جلد بازی سے آپ بچیں گے؟ بچوں کو تو بچانا ہے، پہلے بڑے تو بچیں۔ آج کل بڑے بھی بچے بنے ہوئے ہیں اس لیے نہیں بچ پا رہے، تو پہلے بڑوں کو بچانا ہے، پھر بچوں کو بھی بچانا ہے۔ تو جلد بازی سے بچیں گے نا انشاءاللہ۔ جلد بازی کسی کام میں نہیں کرنی، پہلے سوچنا ہے پھر کرنا ہے، پہلے کر کے پھر نہیں سوچنا، پھر کیا فائدہ۔ وقصد فی مشی کا، چال میں میانہ روی، یعنی جلد بازی نہیں۔ اور اس میں ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ جذباتی نہیں ہونا۔ جذباتی آدمی جلدی کرتا ہے نا، سمجھدار آدمی تھوڑی جلد باز ہوتا ہے، جذباتی آدمی جلد باز ہوتا ہے۔ جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کی بات سنی، اچھا اس نے یوں کہا ہے، دیکھتا ہوں میں اس کو ایسی کی تیسی، فوراً فون کھڑکا دیا، کبھی بھی ایسے نہیں کرنا، یہ جذباتی پنا ہے۔ ٹھہر جائیں۔ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، وہ فرماتے تھے کہ، بلکہ حضرت مولانا احسان صاحب فرماتے تھے کہ مجھے جب کسی طالب علم پہ غصہ آتا ہے تو اس وقت اس کو کچھ بھی نہیں کہتا ہوں۔ ایک طالب علم نے غلطی کی تو اس وقت اس کو کچھ بھی نہیں کہتا ہوں، اس کو کچھ بھی نہیں کہتا ہوں، اس کو سامنے نہیں آنے دیتا، اس کا سامنا ہی نہیں کرتا۔ جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے غصہ، بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اب بالکل دل صاف ہے، اب بتکلف غصہ لا کر اس کو سمجھاتا ہوں، اس لیے کہ وہ غصہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آدمی اپنے قابو میں ہوتا ہے، جو چاہتا ہے وہی کہتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں کہتا۔ پھر اس میں اخلاص بھی رہتا ہے کہ یہ جو ڈانٹ رہا ہوں اللہ کے لیے، وہ جو ڈانٹنا ہوگا وہ اللہ کے لیے نہیں ہوگا، وہ نفس کی وجہ سے ہوگا۔ یہ ڈانٹنا اللہ کے لیے ہے، وہ جذبات کی وجہ سے یا اللہ کی وجہ سے ہے۔ تو جذباتی کبھی نہیں ہونا۔ وقصد فی مشیک میں یہ بات بھی آ گئی کہ جذباتی نہیں ہونا، جلد باز نہیں ہونا، جذباتی نہیں ہونا، بردبار بننا ہے اور وقار کے ساتھ رہنا ہے۔ حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، اس مجلس میں سب سے زیادہ وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا۔ وقار یعنی، وقار کی اگر تعبیر کی جائے دوسرے الفاظ سے تو اس کا مطلب یہ کہ حرکت نہ ہو، سکون ہو۔ وقار کا معنی ہی ٹھہرنا ہے، وقار کا معنی ٹھہرنا، وقرن فی بیوتکن، ٹھہری رہو گھر میں۔ تو حضرت خارجہ بن زید کہتے ہیں مجلس میں سب سے زیادہ باوقار نبی پاک علیہ السلام ہوتے تھے، آپ کے اعضاء میں سے کوئی عضو باہر نہیں نکلتا تھا۔ آپ یوں کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، ایسے نہیں کرتے تھے، سکون سے بیٹھے۔ اشارہ بھی کرتے تو یوں، پورے ہاتھ سے، اور یوں، یوں اور یوں نہیں، وقار کے خلاف۔ لا یخرج شیئا من اطرافہ، آپ اپنے اعضاء میں سے کسی عضو کو باہر نہیں نکالتے تھے۔ حضرت شہر بن حوشب کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب آپس میں باتیں کر رہے ہوتے تھے اور حضرت معاذ بن جبل وہاں بیٹھے ہوتے تو سارے صحابہ بار بار دیکھتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل محسوس نہیں کر رہے، حضرت معاذ بن جبل دیکھ تو نہیں رہے،
اتنی ان کی ہیبت ہوتی تھی حضرت معاذ بن جبل کی، ایسا وقار ہوتا تھا ان کی طبیعت اور ان کے مزاج میں۔ ابو مسلم خولانی کہتے ہیں میں حمص کی مسجد میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑی عمر کے صحابہ میں سے تقریباً 30 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ سب کے سب ادھیڑ عمر کے تھے، یعنی 50 یا اس سے اوپر تھے، لیکن ان میں ایک نوجوان بھی تھا، اس کی آنکھوں میں گویا سرما لگا ہوا، دانت اس کے چمکدار تھے، لیکن بات بالکل نہیں کر رہے تھے، چپ خاموش بیٹھے ہوئے۔ تو یہ جو 30 بڑے بڑے صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی بات میں ان کا اختلاف ہوتا تو وہ سب کے سب اس نوجوان سے آ کے پوچھتے تھے، اور یہ بڑے پروقار طریقے سے 2 لفظوں میں ان کا جواب دیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک مجلس کے آدمی سے پوچھا کون ہے اتنے بڑے بڑے صحابہ اس سے پوچھ رہے ہیں، اور یہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بالکل چپ، ایسے باروک طریقے سے۔ کہا یہ معاذ بن جبل ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کا ابتدائی دور تھا، میں ایک مجلس میں داخل ہوا، 30 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور 30 کے 30 اللہ کے نبی کی احادیث کے بارے میں مذاکرہ کر رہے تھے، اور اس حلقے میں ایک نوجوان تھے جو شدید گندمگون تھے، یعنی سانولے تھے، رنگ کے کیا تھے؟ سفید نہیں تھے، سانولے تھے، یعنی پکا رنگ تھا، شدید العدمتی حلو المنطقی، لیکن بات اتنی اچھی کرتے تھے کہ جیسے اتنے میٹھے میٹھے ان کے بول تھے کہ مزہ آ رہا تھا، وضی چمکدار تھے، سب سے زیادہ نوجوان لگ رہے تھے، اور لوگوں میں جب کبھی کسی بات میں اختلاف ہوتا تو وہ ان کے پاس آتے اور یہ جواب دیتے۔ کہتے میں ان کے پاس چلا گیا، میں نے کہا اللہ کے بندے آپ کون ہیں؟ نوجوان ہیں اور بڑے بڑے بھی آپ سے رجوع کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انا معاذ بن جبل، میں معاذ بن جبل ہوں۔ یہ وقار اپنے بچوں کو ہمیں سکھانا چاہیے۔ وقصد فی مشی کا، اس میں یہ آ گئی بات۔ اور اگلی بات وغضض من صوتک، اپنے بچے کو یہ بھی سکھانا ہے چیخ چیخ کے نہ بولا کرو، سکون سے آرام سے بولو۔ چیخ چیخ کے بولنا بدتمیزی بد اخلاقی والی بات ہے۔ چیخ چیخ کے بولنے والا آدمی اچھا نہیں لگتا کسی کو بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے وَلَا صَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ، آپ علیہ السلام چیخ چیخ کے نہیں بولتے تھے، آرام سے بات کرتے تھے۔ اب 11:30 ہو گئے، باقی بات پھر کل کر لیں گے اس حوالے سے۔ آخری بات ہے یہ، پھر انشاءاللہ آپ کی چھٹی ہے، پھر جا کے سونا گھر میں لمبا۔